جو بچے نے بہن نے کویشچن کیا کہ یہ تہجد کے نوافل کتنے ہوتے ہیں، دیکھیں کم از کم 2 ہوتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 تک بھی ثابت ہیں۔ تو آپ اگر زیادہ بھی پڑھنا چاہیں منع نہیں ہے، لیکن کم از کم 2 اور 8 سنت اور اس کے آگے آپ جا سکتے ہیں۔ اور اس میں سورہ اخلاص ایک بار پڑھ لیں ہر رکعت کے اندر، ہر رکعت میں، پہلی میں بھی دوسرے میں بھی، اور اگر چاہیں تو 3 بار پڑھ لیں تو فائدہ یہ ہوگا، جیسے حدیث میں ہے کہ جس نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھی تو یہ ایک قرآن کے برابر ہے، یہ ایک سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے 3 دفعہ سورہ اخلاص کا ثواب پورے قرآن کے پڑھنے کے برابر حاصل ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ 3 دفعہ ہر رکعت کے اندر الحمد کے بعد سورہ اخلاص پڑھ سکتی ہیں۔ یہ بہن فرماتی ہیں جب بھی میں نماز شروع کرتی ہوں زیادہ نیند آنے لگ جاتا ہے۔ تو بہن نے کہا کہ اگر کسی کی تلاوت ٹھیک نہیں تھی، یعنی تجوید وغیرہ نہیں آتی تھی، تو سابقہ زندگی کے نمازوں کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں یہ اچھی طرح بات سمجھ لیں کہ اگر کسی کو تجوید نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی نماز ہی نہیں ہو رہی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی نماز میں ضرور کوئی ایسی غلطی ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے نماز فاسد ہوئی ہے۔ تو یہ اس لیے تجوید سیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ بعض الفاظ یقیناً ایسے ہیں کہ اگر ان کے اندر تلفظ تبدیل ہو جاتا ہے یا آپ صحیح مخرج سے اس کو نہ نکالیں تو مفہوم بدل جاتا ہے، اور مفہوم بدلے گا تو پھر نماز کے فساد کا حکم بھی ہو سکتا ہے۔ اور چونکہ سابقہ زندگی میں نہیں پتہ ہوتا کہ کس رکعت میں کون سی صورت پڑھی ہیں، کون سی آیات پڑھی ہیں، اور ان میں واقعی کوئی معنی کا فساد ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، اس لیے میں تو اسی پر فتویٰ دینا پسند کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور سابقہ زندگی کے نمازوں کو لوٹانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب آئندہ کے لیے آپ صحیح راہ عمل اختیار کریں کہ آپ کسی سے تجوید سیکھیں۔ ہمارے کیو ٹی وی پہ پروگرام آتے ہیں، یوٹیوب پہ بھرے پڑے ہیں تجوید کے پروگرام، وہاں سے آپ سیکھیں، یا کوئی اچھا ٹیچر اگر پڑھانے والا ہے تو ان سے آپ سیکھیں ضرور، اور اس دوران جو آپ کی نمازیں ہوں گی انشاءاللہ ان میں کوئی غلطی ہوئی بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ درگزر فرمائے گا، اور اپنی تصحیح کرتے رہیں۔ اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں، آپ گاؤں کے گاؤں بھرے ہوئے ہیں، شہروں کے اندر میں جانتا ہوں، ہم لوگ چونکہ پبلک میں کام کرنے والے ہیں، جن کو تجوید کا شعور ہی حاصل نہیں ہے اور نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ تو کیا ہم یہ کہیں کہ تمہاری نمازیں نہیں ہیں، بیکار ہیں نمازیں؟ یہ ضرور کہیں گے کہ آپ تجوید سیکھیں، لیکن اگر کسی کو شعور حاصل نہیں ہے اور وہ ویسی نماز ادا کرتا چلا جا رہا ہے تو یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، وہ چاہے تو قبول کرے چاہے تو رد کرے۔ اگر مجھے تجوید آتی ہے تو کیا مطلب میری نماز ضرور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی؟ یہ بھی تو مشیت الہی پر ہی موقوف ہے نا، اللہ چاہے تو میری نماز کو قبول کرے چاہے تو رد کر لے۔ لیکن بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شرعی تقاضے پورے کرنے چاہیے، آپ تجوید ضرور سیکھیں، لیکن اگر کسی نے تجوید نہیں سیکھی تو اس کو اتنا مایوس نہ کر دیں کہ وہ نمازیں پڑھنا ہی چھوڑ دے، یا اس پہ ایک مایوسی کا اتنا غلبہ ہو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے کہ میری تو 40 سال کی نمازیں ضائع ہو گئیں۔ ہم بعض اوقات کسی چیز کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ سامنے والے کے دل میں شدید مایوسی پیدا ہوتی ہے اور وہ بیچارہ بعض اوقات عبادات سے دور ہوتا ہے۔ قریب لائیں، اللہ اس کے رسول بڑی وسعت عطا فرماتے ہیں، قریب لائیں، تجوید کی ترغیب دیں، مایوس نہ کریں۔ اسی صاحب نے فرمایا تھا کہ وہ معذور ہیں، مطلب بیٹھ کے ہی نماز پڑھ سکتے ہیں، کرسی پر بیٹھ کر، اور تو وہ مسجد میں جاتے ہیں، اس وقت امام نہیں تھے، لوگوں نے ان کو آگے کر دیا، انہوں نے نماز پڑھا دی۔ تو اب بعض نے کہا کہ آپ نے صحیح نہیں کیا، آپ نے نماز آپ کی نہیں، ان کے لوگوں کی نہیں ہوئی، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں اصول یہی ہے کہ اگر امام رکوع اور سجود پر قدرت نہیں رکھتا، وہ اشارے سے رکوع اور سجود دونوں اشارے سے کرتا ہے، تو جو آدمی رکوع اور سجود پر قادر ہے وہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا، اگر پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں اگر یہ رکوع سجود پر قادر ہے چاہے بیٹھ کے پڑھتا ہو، ٹھیک ہے نا، بیٹھ کے پڑھنے کا مسئلہ نہیں ہے، جیسے زمین پہ بیٹھے ہیں تھوڑا سا رکوع کے لیے جھکے اور سجدہ باقاعدہ وہ کر لیتا ہے، قیام پہ قادر نہیں ہے، اس کے پاؤں میں جیسا کہ تکلیف ہوتی ہے بعضوں کے، لیکن باقاعدہ رکوع اور سجدہ پورا کر لیتا ہے، تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہ کرسی پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں تو لازم سی بات ہے کہ اس میں سے رکوع کے لیے بھی اشارہ ہے اور سجدے کے لیے بھی اشارہ ہے، تو ایسے اشارہ کرنے والے کے پیچھے رکوع سجود پر قادر شخص کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے آپ کو توبہ کرنی ہوگی اور ان لوگوں کو آپ بتائیں کہ آپ اس نماز کو دہرا لیں۔ بہن کہتی ہیں کہ میں نے فرض کرے نماز پڑھ رہے ہیں، دائیں طرف سلام پھیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بائیں طرف منہ تو پھیر دیا لیکن منہ سے سلام کہنا بھول گئے، نماز ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ دیکھیں پہلی مرتبہ السلام کہنا واجب ہے، اور علیکم ورحمۃ اللہ کہنا یہ سنت ہوتا ہے دونوں طرف۔ تو اگر السلام چھوٹ گیا ہے تو بہتر ہے کہ انسان مطلب اس پہ سجدہ صاحب تو نہیں ہے، لیکن یہ نماز واجب العیادہ ہوگی، دوبارہ پڑھیں کہ اگر کوئی ترک واجب ہو جاتا ہے
تو انسان کو اس نماز کو لوٹانا چاہیے، تو بہتر ہے کہ نماز کو لوٹا لیں۔ ایک سجدہ صاحب نہیں ہے اس پہ، ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر تلاوت قرآن سن رہے ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ گیا، یا ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو کیا درود پاک پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ دیکھیں، جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو خاموشی سے سننے کا حکم ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر درود پاک بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے خطبہ جمعہ اگر آپ سن رہے ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس آیا یا آیت درود آئی تو خاموش رہنا واجب ہے، دل ہی دل میں پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں تو اگر آپ نے سرکار کا ذکر آیا، قرآن بند کر کے، وقفہ کر کے، سکتہ کر کے، پھر آپ درود شریف پڑھیں، پھر دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کریں، لیکن اس طرح درود پاک نہ پڑھیں کہ وہ آیات کے درمیان کا ایک حصہ سا بن جائے، یہ مناسب نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہیں پھر ہمارا تعلق قرآن سے ٹوٹ گیا یا توڑوا دیا گیا، وہ جیسے میں نفس و شیطان کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ قرآن وہ چیز ہے کہ اس میں اتنے پر تاثیر مضامین ہیں کہ اگر ہم اس کو ترجمہ تفسیر سے پڑھیں تو دل کی دنیا ضرور بدلے گی، کیونکہ اللہ کا کلام ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے باتیں کریں تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا۔ ہمارے کتنے سارے نوجوان یہاں ایسے بیٹھے ہوں گے، ہمارے محلے میں مجھے سن رہے ہیں، ہماری بہنیں سن رہی ہیں، جنہوں نے ایک دفعہ بھی زندگی میں پورے قرآن کو ترجمہ اور تفسیر سے نہیں پڑھا۔ پڑھیں گے تو دل میں نور پیدا ہوگا، نور پیدا ہوگا، ذہن بنے گا تو اطاعت کی طرف آئیں گے، لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا مانع ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی مدح میں ارشاد فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ نبی ان کے سامنے قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں، ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ تبھی صحابہ کرام جب پیچھے کھڑے ہوتے تھے، عربی اللسان تھے، وہ ایک آیت سنتے اس میں جو اللہ نے مضمون بیان کیا دل پہ اثر کرتا، رونے لگ جاتے تھے نماز میں سرکار کے پیچھے، بعض اوقات سرکار کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے تھے۔ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں، بھائی آپ پڑھ نہیں رہے، آپ صرف زبان ہلا رہے ہیں۔ جب سمجھ میں نہیں آئے گا تو دل پہ اثر کیا ہوگا؟ جیسے میں آپ کو کہوں، میں ایک بڑی صدمے والی بات آپ کو بتانے لگا ہوں، بہت ہی صدمہ ہے، آپ رو پڑیں گے، آپ کہیں گے اچھا سنائے مفتی صاحب، میں نے کہا چین چاں 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 چین، رو۔ آپ کہیں گے مفتی صاحب سمجھ میں نہیں آیا، میں تو ہنسی آگے رونے کے بجائے۔ تو بالکل صحیح کہا آپ نے، جب بات ہی سمجھ میں نہیں آئے گی تو کیسے دل پہ اثر ہوگا، کیسے غم پیدا ہوگا؟ یہی میں آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن ہمیں بڑا سمجھ میں آتا ہے، جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، تو مضامین قرآن ہمارے سامنے نہیں آتے تو پھر ہمارے دل کی دنیا کیسے بدلے گی؟ قرآن ہم نے چھوڑ دیا۔ حدیث ہمارے گھروں میں ہے ہی نہیں۔ عجیب محبوبیت ہے کہ اگر کسی کو معاذ اللہ لڑکے کو لڑکی سے پیار ہو جائے، لڑکی کو لڑکے سے عشق ہو جائے، عشق مجازی شیطانی چکر، اور اس کا میسیج آ جائے، ابھی بیان میں آ جائے نا، نوٹیفیکیشن ٹنگ آواز آئے، ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا، اوئی زلیخا، ایک لمحہ نہیں لگائے گا، فوراً کھولے گا، مفتی صاحب آپ لگے رہو میں ادھر دیکھ لوں، اس کا پورا میسیج پڑے گا چاہے کتنا لمبا کیوں نہ ہو۔ اور اگر اس میں کوئی بہت ہی اچھی بات ہوئی تو وہی پہ دل نور نور ہو جائے گا صاحب۔ اب یہ نہیں کہ ڈیلیٹ مار دے، نہیں، اس کو سیو کر کے رکھے گا اور بار بار پڑھے گا اور خوشی محسوس کرے گا۔ میں کہتا ہوں واقعی اس کو سچی محبت ہے، اگر واقعی ایسا تو واقعی اس کو کچھ نہ کچھ محبت ہے۔ محبوب کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، بالکل ایسا ہونا چاہیے۔ اب ہم بھی تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ہم محب ہیں، سرکار ہمارے محبوب ہیں، لیکن سرکار کی حدیث پڑھنے کے بعد کبھی ایسی لذت ہم نے محسوس کی ہے؟ کبھی ایسا پیار محسوس کیا ہے؟ کبھی اتنے استغراق کے عالم میں اتنی توجہ کے ساتھ ہم نے حدیث کو پڑھا ہے؟ ہمارے گھر حدیثوں سے خالی ہوگا۔ کسی کے گھر میں سیاہ ستہ کا سیٹ شاید ہی ہو، شاید ہی بہت سارے ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے کبھی بخاری کو اپنے ہاتھ میں لے کر دیکھا ہو، بلکہ آنکھوں سے بھی دیکھا ہو، ہاتھ میں لینا دور کی بات، بہت ہی کم۔ تو جب حدیث قرآن نہیں پڑھیں گے، حدیث نہیں پڑھیں گے، دل میں نور کیسے پیدا ہوگا؟ قرآن بھی یاد رکھیں اللہ کا کلام وحی ہے، حدیث بھی وحی ہوتی ہے۔ اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو قرآن کی وحی ہوتی ہے اس میں مفہوم بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ نبی کریم اپنے پاس سے الفاظ نہیں بدل سکتے، وہی بیان کریں گے جو اللہ نے نازل فرمائے، جو الہام فرمائے، انہی کے ذریعے مفہوم بیان ہوگا۔ حدیث یہ اللہ تعالیٰ الہام فرماتا ہے اپنے نبی کو، یہ بھی وحی ہوتی ہے۔
لیکن اس میں سرکار کو اجازت ہوتی ہے کہ آپ اپنے الفاظ میں اس کو بیان کر دیں. اسی لیے قرآن کو کہتے ہیں وحی جلی اور حدیث کو کہتے ہیں وحی خفی. ہیں دونوں اللہ کے کلام، اور دونوں چیزیں ہم نے چھوڑ دیں.